बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इंजीनियर मिर्ज़ा बदबख्त अपनी मज़मूम हरकतों से बाज नहीं आता। वो जानबूझकर ऐसी कोई ना कोई बकवास करता है कि उसकी ज़ुबान को लग गया कुत्ते, और वो खुद कहता है कि मैं चक वड़ लेता हूँ। खुद वो कुत्तों वाली सारी सलाहियतें अपनी सोशल मीडिया पर आकर बताता है, क्योंकि वो जानता है लोग क्या देखना चाहते हैं, तो वो यही बताता है। यानी देखिए कि आपको मज़ा आ रहा है। वो लोग जो उसे देखते हैं कि एक मजहबी शख्स जिसने इमामा पहना हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, सामने बुखारी मुस्लिम रखी हुई है, और वो बंदा कह रहा है कि मैं चक वड़ लेना। एंकर पूछता है कैसे दोबारा करके वहाँ, तो दोबारा चक वड़ के वहाँ है। कहता है मैं लत्ता नूं पै जाना। वो कहता है, मतलब वो मैरी के बारे में वीडियो बनाता है वो, यानी ऐसी जानबूझकर। और अभी लेटेस्ट उसकी कारस्तानी सुन लीजिए, ये वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। सुनिए ज़रा। अच्छा, एक उन्होंने एक दफा मेरे पे इल्जाम लगाया, ये कहता है कि जो ये इनके बुजुर्गों के खतरे चेक करो। हाँ, ये अगर मैं, अच्छा, ये कहाँ बात हुई, कब बात हुई, कोई पता नहीं, लेकिन ये वीडियो उसकी अब देखी जाएगी। सुनिए। एब्सोल्यूट जुमला बोलूं तो कोई तोहिन कह सकता है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। पाकिस्तान में कितने बुजुर्गान दीन ऐसे पकड़े गए हैं, कैंट की मस्जिदों में देवबंदियों के मुफ्ती 25-25 साल तक जुम्मे पढ़ाते रहे, नमाजें पढ़ाते रहे, एंड पे पता चला राह के एजेंट है, खतरे चेक किए तो हिंदू निकले। जाए एजेंसियों से पूछ ले, मैं खुद भी तो एजेंसियां का बंदा ना, तो पता है इन्वर्टेड कॉमेज एक कहते ने मैं अल्लाह दी सीक्रेट सर्विस का बंदा वां। बकवास कर रहे हैं। तू घटिया आदमी है, कुत्ते आदमी। तू कोई ईमानदारी नाल नहीं पहुंचा रहा। जिन्नी बेईमानी तू कीती है उन्नी शायद पिछले 1400 साल से किसी ने कीती, क्योंकि तू भेस वटा के मुसलमाना दा मुसलमान बन के बैठा है। तेरे खतने सब तो पहले चेक करने चाहिए ने। खतने भी सब तो पहले तेरे नहीं चेक करने चाहिए, तेरा DNA टेस्ट करवाना चाहिए। तेरे प्यो ते तेरे माँ का DNA टेस्ट करवाना चाहिए। पहले लभना चाहिए तेरी पिछों गंदी नस्ल कितों है, जी तू कहना ना, क्योंकि तेरी जुबान तो दसदी है काका कि तू मंगोलों की नस्ल चों है। ठीक है ना। इस हद तक घटिया, गंदे, गंदीले, गलीज वो उन्हों की नस्ल ही हो सकती। कोई शरीफुल नफ्स बंदा तो इस तरह का हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो तेरा DNA कराना चाहिए कि अब्बा तेरा कन्फर्म किहड़ा है, क्योंकि जिस तरह दी तेरियां हरकतां ने, क्योंकि इत्थे पाकिस्तान च तुसीं कढ के वेख लो 60-70 सालों च किन्ने लोगों के DNA निकले जिन्हां दा प्यो होर सी ते बनया कोई होर होया सी। तुसीं कढ के वेख लो। सो मैं तेरे इस रैफरेंस गल कर रहा। वैसे मैं ये ना समझी कि मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी से हमला कर रहा। तेरी गल के रैफरेंस च सिर्फ तेन समझाने वास्ते कि किन्ने लोगों के DNA निकले ने कि वो आपदे प्यो की जिहड़ा लई फिरदे सन उनकी औलाद नहीं सन, बल्कि किसी होर दी सन। तेरा भी DNA बहुत जरूरी है काका, और मैं हुकूमत नूं रिक्वेस्ट करांगा कि तेरा ते तेरे प्यो का DNA करो, और तेरे प्यो नूं तो कम अज़ कम सही करन ये DNA करके कि उनकी जान तो छुट्टे कि तू उनकी औलाद नहीं है। बाकी आगे सुनिए। ये तो शाही कोई नहीं। हाँ, अच्छा, जो खत्म नबूवत के सदके काम हमें ट्रांसफर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़त्म नबूवत के सदके तुम्हें ये काम ट्रांसफ़र हुआ है, जेहलम रिकॉर्डिंग सेंटर में बैठ के। ठीक। उस दिन नबी दी दावत पूरी ईमानदारी नाल पहुंचा रहे वहां। एल एजेंसियां नहीं, ये तो शाही कोई नहीं। हाँ, अच्छा, जो खत्म नबूवत के सदके काम। तुम भी इस बात को तस्लीम कर चुके हो कि कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ना ख़तरनाक है, इसमें गलती की बहुत सारी गुंजाइश, गलत इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मौजूद है। में ट्रांसफर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि जो कहता है कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, जो कहता है कि जी हदीस में तो आया लेकिन ऐसी हदीस बयान करना हराम है, अगरचे। नाज़रीन, ये इसकी बकवास है। ये घटिया शख्स, ये कुत्ता गलत बकवास कर रहा है। किसी आलम ने, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हदीस बयान करना हराम है। ये बकवास कर रहा है। कोई एक आलिम निकाल के दिखाए ये जिसने कहा हो कि ये हदीस बयान करना हराम है। बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है आपके सामने। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। सही बुखारी 2812 हदीस तो है, हुजूर ने तो फरमाया, लेकिन ये बयान करना हराम है। तो सबसे हल्का लफ्ज यही था कि मैंने कहा इसका खतना चेक करो, ये मुसलमान है, नबी का मानने वाला है कि नहीं, कितने हिंदू ही ना निकले बिचू। मुझे तो कहना चाहिए था इस मुनाफिक को चेक करो कि जो नबी से ये बिल्कुल ये तेरा अंदाज है। ये जो तू आके पीछे से आके निकलता है, हाथ में तुमने फेक पेपर पकड़े होते हैं हर इतवार वाले दिन, और आके तू बैठ जाता है, और फिर तू बैठने से पहले ही पढ़ना शुरू कर देता है कुरान पाक की आयात को, और फिर तू बैठता है
اور پھر یہ جو تیری فیک وہ جو پرچیاں ہیں وہ، اور پھر جس طرح سے تو گفتگو کرتا ہے، یہ سارا فیک تو ایک تاثر قائم کرتا ہے کہ تو عالم ہے. تو عالم نہیں ہے، تو گھٹیا شخص ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. کر لے رہا ہے اس خبیث کو چیک کرو جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے. یہ تو یہی جملے بولتے ہیں نا. اس گستاخ کو چیک کرو، اس ملعون کو چیک کرو. ملعون علماء. ہاں وہ عین ذرا صحیح بولے تو لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا کوئی مفتی بول رہا ہے. علماء کیوں جی علماء. تو میں نے تو یہ جملے نہیں بولے، میں نے سب سے سافٹ جملہ بولا ہے. چیک کرو ختنے، ہو سکتا ہے ہندوؤں کے ایجنٹ نہ ہو جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ ختنے چیک کرا دیں. ہو سکتا ہے نہ ہوئے ہو، میں ان کو ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یار بات یہ خدا کے لیے، اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی اور ایبسولوٹ ایک جملہ اٹھانا کہ کہتا ہے انہیں خطرے چیک کرو، انہیں خطرے چیک کرو. خدا دنا ہے یار، تسی خود ہی خطرے نو کہتے ہو مسلمان ہی بیٹھنا. یہ تو ہم نے آگے بتایا یار، خطرے سے بڑی سنت داڑھی ہے. اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اے میرا بچے دے جدو وال نکلے نے مسلمانی بہ گیا داڑھی رکھ لی ہے، بلکہ ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشاں گی داڑھی نہ مڈائی تے تیرا ویاہ ہی نہیں ہونا. یہ بیٹا تیری ماں نے کیا ہونا ہے؟ ویسے عام طور تے اس طرح ماواں نہیں کہندیاں، یہ تیری ماں نے کیا ہونا ہے. تے آپدی ماں دیاں کئی گلاں لوکاں دے نہ تھو، بلکہ بخش دے آپدی ماں تے آپدے پیو نوں وی. اس طرح دی گندی اولاد جڑی ہے، جڑی اپنے ماں پیو واسطے انسلٹ دا باعث ہوئے، وہ بھی بیچارے پریشان ہون گے کہ کی کتا جم بیٹھے سی. تیری شادی نہیں ہوگی، یہ تو کسی نے مسلمانی نہیں کہا، ختنے میں مسلمانی گھس گئی. او بھائی ختنے حضرت ابراہیم کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ختنے کیے ہیں. 80 سال مسلمانی نہیں بیٹھے ہو تو اڈے علی تیشے کے ساتھ، کیونکہ اس وقت حکم نازل ہوا تھا. حکم اس وقت نازل ہوا تھا، وہ اس لیے نہیں بیٹھے تھے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک بغیر ختنوں کے رہے ہیں تو کوئی مسلمان بغیر ختنوں کے بھی رہے، وہ مسلمان ہی رہے گا. ایک سنت ہے، ایک اچھی سنت ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ داڑھی جتنی بڑی سنت نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دی ہے، اس کو مڈانا فطرت کو بدلنا ہے. اگرچہ ختنے کرنا بھی فطرت کو بدلنا ہے، لیکن وہاں ختنے کرنا فطرت ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ناخن کاٹنا، مونچھیں پس کرنا، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور ختنہ. وہاں یہ کرنا فطرت ہے. تمہاری بات کو دیکھا جائے کہ یہ فطرت ہے اور وہ فطرت نہیں ہے، تو فطرت تو اگر پھر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فطرت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو پیدا ہی نہ کرتی. یہ تم اپنی جو بکواس دلیلیں اپنے پاس رکھو، دین کو دین رہنے دو. ٹھیک ہے؟ اس طرح جملے پکڑتے ہیں. میں نے ہمیشہ ریبٹل کیا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے اچھا مجھے بتائیں آج تک کوئی میرا چھوٹا کلپ آیا ہو تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، اس میں نے سارے اصول بتائے تھے. جو آپ کو کلپ بھیجے اس کو کہ یار یہ کلپ آپ نے بھیجا ہے اچھا ہے اس گمراہ کے بارے میں، یہ ذرا پوری ویڈیو بتاؤ کہ کس میں سے کاٹا ہے. ٹائم قیامت تک جے کسی سے بھی کاٹا ہو، کہا تم نے تو کسی سے بھی کاٹا ہو. اگر ایک بات تم نے کہی ہے تو کہاں سے بھی کاٹا ہو، کلپ کاٹ کے بات ہوگی نا. تمہاری یہ گھٹیا شخص یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو یہ تم نے کوئی 2 گھنٹے کتے کی طرح بھونکے ہوگے، تو میں 2 گھنٹے کی ویڈیو تو چلانے سے رہا. میرے سامنے تو یہ 6-7 منٹ کی ویڈیو میں تو یہی چلاؤں گا. اب اس کے بعد تم بکواس کرو گے کہ اس کو کاٹا ہے. او بھائی کاٹیں گے نا، کلپ کاٹ کے بات ہوگی. ماما تیری پیچھے ساری 2 گھنٹے دی ویڈیو چلا کے تو نہیں تیرے ایک کلپ تے گل کرنی. ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری ویڈیو ملنی ہی نہیں کسی کو، کیونکہ کاٹی ہوئی ہے. جس نے کاٹی ہے اس شیطان کا تو آپ کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور وہ آپ کو دے گا بھی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پوری بات اسے پتا چل جائے گی. اچھا اب میں آپ کو اپنے حق پہ ہونے کی نشانی بتاؤں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کا ادھورا کلپ کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ یعنی کوئی اگر مفتی کہہ رہا تھا کہ کوا حرام ہے اور میرے اسٹوڈنٹ نے کہا ہو کہ کوا اگر چند دن کے لیے باندھ دیا جائے، دانے کھلائے جائیں تو وہ حلال ہے، اپنی آواز میں اس نے یہ بھر دیا ہو، میں ذمہ دار ہوں. تو کیا ہے کوے دا؟ انہیں تیرا کلپ لایا ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں لایا. ٹھیک ہے نا؟ وہ شاید بھائی وہ کوا لبا ہے جڑا لال بھی ہوندا ہے. ٹائم قیامت تک جے انہوں کہہ دو، ہاں وہ کہنا کوا لال بھی ہوندا ہے، بعض کوے لال ہوندے. یار
یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں کسی مولوی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا اس کی اصلیت لوگوں کو بتانے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بتانی نہیں پڑتی. جی تمہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بتانی پڑتی حق پہ ہونے کے لیے، لیکن تم 12-14 چینلز پہ ان علماء کی تصحیح کرتے ہو، ان کی میمز بناتے ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے بالکل. یہ تمہارے کتے ہونے کی نشانی ہے، حق پہ ہونے کی نہیں. پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پورا پیج شیئر کرواتے ہیں اور دیکھ لیں کبھی کوئی جواب نہیں آیا جواب میاں، ہاں آیا جواب، ٹھیک ہے نہیں، وہ کرتے رہے کراندے رہے نے. ہاں یعنی عزت افزائی، کچھ اور نہ سمجھیو، عزت افزائی، عزت افزائی. یہ جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے سامنے بیٹھ کے بھی بولا کر، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے بھی بولا کرنا بیٹا. ٹھیک ہے، تو ہم جو کچھ بتاتے ہیں ڈسپلے کراتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہ بھی بکواس، جھوٹ، بہت بڑا بکواس، بہت بڑی بکواس. ڈسپلے کرواتے ہیں، 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھ ہی نہ سکے. پیش کیا المونت کے 3 عقیدے. اماد بھائی کتنے عرصے سے بیچارے چیخ رہے ہیں. ایک عالم اچھا سٹارٹ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آدھا گھنٹہ گپا مارتے رہتے ہیں ادھر، لیکن آیت حدیث بھی نہیں پیش کرتے. او مامے او مامو پارٹی ایک آیت پیش کر دو، نہیں ہے ٹائم قیامت تک جائے. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کسی کا ادھورا کلپ نہیں کاٹا، اور یہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. اور ان کے باطل کے یہ ڈی فیم کرنے کے لیے آدھے کاٹتے ہیں، لیکن دیکھیں لوگوں کو تو ٹینشن ہوتی ہے آدھے کلپوں سے کہ میری بدنامی ہوگی. میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں یہ چیز، لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ اس شر میں سے خیر نکالنا. تو دیکھ لیں سارے خیر نکلے ہیں. آپ کو بھی نیگیٹو تعارف ہوا ہے؟ کوئی بندہ ہے جو کہ جی منو ماشاءاللہ میرے ابا جی نے کہا کیا بات ہے، اے نو سن بچا، ہاں سن دیا ویکھیا تے ڈانٹیا ضرور ہے، ہاں اس طرح نہیں ہویا. تو یار خدا کے لیے آپ نے اس کی بکواسیات سنی. اب اس ساری ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ شخص اپنے جھوٹ کے اوپر دلیلیں باندھ رہا ہے، اور یہ ساری بکواسیات جتنی بھی تھی پوری کی پوری 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا جو گھٹیا نہیں تھی، جہاں اس کی زبان بازاری نہیں تھی، انداز بازاری نہیں تھا. اور پھر آپ کہیں کہ یہ کوئی مذہبی پیشوا ہے، تو جو اس کو مذہبی پیشوا کہے اس کے اوپر بھی اتنی ہی لانتے ہیں جتنی اس کے خود کے اوپر ہیں. جتنا یہ بدبخت ہے اتنا اس کو مذہبی پیشوا کہنے والے اور سمجھنے والے بھی بدبخت ہیں. جہاں اس کا انجام جہنم میں ہوگا، اس کو مذہبی پیشوا سمجھنے والوں کا انجام بھی جہنم ہے انشاءاللہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.